أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورۃ عبس یہ بھی مکی سورت ہے اور اس کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے۔ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نابینا صحابی ہیں۔ ایک بار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ، ابو جہل، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابی ابن خلف اور امیت ابن خلف ان کو نصیحت کر رہے تھے، یہ ملنے کے لیے آئے تھے۔ بڑے بڑے سردار ہیں قریش کے، صنادید ہیں، سرداران قریش ہیں۔ آپ ان سے گفتگو فرما رہے تھے اور دین اسلام کی ان کو دعوت دے رہے تھے، اور اس بات پر حریص تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو بہت بڑا طبقہ ایمان لے آئے گا، کیونکہ ان کے جو سردار ہوتا ہے تو سب ماتحت اور عوام اس کی بات کو آسانی سے قبول کر لیتی ہے۔ تو اسی دوران جب یہ آپ گفتگو فرما رہے تھے تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے بارے میں استفسار کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ اب وہ نابینا ہیں، ان کو صورتحال کے علم بھی نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور چلتے چلتے قریب آ کر سوال شروع کر دیا، علمنی مما علمک اللہ، مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو علم سکھایا، اقرئنی، مجھے قرآن پڑھائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار محسوس ہوا، کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ یہ تو میرا اپنا ہی ہے، اس کو بعد میں بھی وقت مل جائے گا، بعد میں پوچھ لے گا، لیکن یہ جو قریش کے سردار آج آ گئے ہیں، ان کو اگر دین کی بات سن میں آ گئی تو اسلام کو بہت تقویت ملے گی۔ تو آپ نے اس سے اعراض کیا، وہ بار بار سوال کر رہے، نابینا تھے، سمجھ رہے تھے آپ تک میری بات پہنچ رہی یا نہیں، اب پتہ نہیں، خود ہی پتہ نہیں آپ کیا کر رہے ہیں، تو بار بار پوچھتے تھے، اقرئنی یا رسول اللہ، علمنی مما علمک اللہ، مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھایا، مجھے پڑھائیں۔ تو آپ نے اعراض کیا، ان کی بات پر دھیان نہیں دیا اور ان سرداران کے ساتھ اپنی گفتگو کو جاری رکھا۔ مجلس ختم ہو گئی، وہ چلے گئے۔ وہ تو ویسے ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے اور زچ اور دک کرنے کے لیے آئے تھے، ان کا مقصد کو ہدایت حاصل کرنا نہیں تھا۔ وہ سوال سائل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک سائل اپنے اطمینان کے لیے سوال کرتا ہے اور ایک اگلے کو زچ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے۔ دونوں سائل ہی ہوتے ہیں، لیکن دونوں سائلوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ ایک کا مقصد اگلے کو صرف ذلیل کرنا ہوتا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور ایک کا مقصد ہوتا ہے فائدہ اٹھانا، جس کو جہالت، یہ سوال کو جہالت کی شفا قرار دیا گیا۔ شفا لائی یہ سوال کہ جاہل کی جو شفا وہ سوال میں پوچھ لے۔ اب ایک آیا ہے وفد وہ صرف زچ کرنے کے لیے، اور ایک نابینا آ رہا ہے فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ بھائی اس سے آپ دیکھ لیں، دونوں سائل ہی بن کر آئے، کیونکہ آپ تو نہیں گئے، دونوں آپ کے مقام پر حاضر ہیں۔
تو ایک پارٹی جو ہے وہ جو سرداران قریش ہے ان کا مقصد صرف آپ کو زچ کرنا اور باتیں لینا اور بس یہ ہے، اور ایک آیا ہے طالب بن کر طالب صادق، کہ وہ نابینا ہے اس لیے اس کو خبر بھی نہیں ہے، وہ بار بار کہتا ہے، آپ کو اس کو ناگواری ہوئی، مجلس ختم ہوئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھ کر جانے لگے تو وحی کے آثار شروع ہو گئے اور یہ صورت نازل سورہ عبس۔ عبس کا معنی یہ ہے تیوری چڑھانا، چی بجبی ہونا، چی بجبی یعنی سلوٹیں جب پڑ جائیں اس کے اوپر نا جبیں پر اور پیشانی پر، وہ کہتے چی بجبی ہونا، اردو زبان مذہب لفظ ہے، تیوری چڑھانا، یہ عبوس عبس عبوس قمطریرا، عبس تیوری چڑھانا، منہ بنانا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ محبت کا عتاب فرمایا اپنے پیغمبر پر کہ طالب صادق ہمیں زیادہ محبوب ہے ان نالائق اور بدماشوں سے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جن کا مقصد کبر اور جن کا مقصد دین سے اعراض اور جن کا مقصد آپ کو ضد کرنا، ان سے ہمیں یہ طالب صادق جو نابینا ہے، کمزور ہے، جسمانی طور پر کمزور ہے، آنکھوں سے نابینا ہے لیکن دل کا بینا ہے، ہمیں یہ زیادہ محبوب ہے۔ اس سے ایک بہت بڑا ایک قانون سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں طلب کی قیمت ہے، یاد رکھو۔ اس لیے اس موقع پر مجھے وہ شعر یاد آ گیا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شعر پڑھا کرتے تھے، ان کی زیارت کی تو حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہے پانے والے۔ یہ واقعہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ طلب صادق ہے، اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا اپنے محبوب کو، آباسا انہوں نے تیوریاں چڑھائیں، وتولا، اچھا اس میں بھی دیکھیں کہ آباسا وتولا یہ غائب کے صیغے ہیں، حالانکہ عتاب تو آپ کو ہو رہا وسلم سے، تو یہ کہتے کہ آپ نے تیوری چڑھائی، آپ نے منہ تولا، میں نے منہ پھیرا، آپ نے منہ پھیرا، لیکن چونکہ یہ عتاب محبت کا عتاب ہے اس لیے براہ راست آپ کو خطاب نہیں کیا، انہوں نے حالانکہ آگے وہ ما یدریکا سے خطاب کے صیغے آ رہے ہیں، یہ عجیب، یہ ہے راز محبت اور انداز محبت۔ جی سبحان اللہ۔ یہ کیونکہ جب آدمی کسی اپنے خاص اس کو عتاب کرتا ہے تو یوں کہتا ہے بھائی لوگ ایسا کرتے ہیں، حالانکہ وہی مراد ہوتا ہے لیکن اس کو براہ راست خطاب نہیں کرتے، تو اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے، اور جس سے نہیں تو اس کو براہ راست کہتا ہے تو ایسا ہے، تو آباسا وتولا یہ عجیب نقطہ ہے، دیکھو لکھا تو نہیں ہے محمد سرین نے، لیکن ضروری نہیں ہے کوئی چیز ہر چیز لکھی ہو۔ آباسا وتولا کہ انہوں نے وسلم نے پیغمبر السلام نے آباسا چیب جبی ہوئے وتولا اور اعراض کیا، منہ پھیرا، کس بات سے؟ ان جاءہ الاعمی کہ ان کے پاس آیا ایک نابینا، ان جاءہ الاعمی، یہ ان جاءہ الاعمی آگے آپ پڑھیں گے اسٹوڈنٹ حضرات کہ ان جو ہے یہ مصدریہ ہے، جاء الاعمی یہ پھر مصدر بن جائے گا، یہ مفعول لہو ہے، یعنی کیوں چڑھایا، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ ان جاءہ الاعمی کہ ان کے پاس ایک نبینا آیا۔ وما یدریکا، اب یہ آگے بات، یہاں خطاب کا صیغہ لے آئے کیونکہ اس میں ہدایت والی بات آ رہی ہے جو منصب ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وما یدریکا، اور تجھے کیا علم ہے ہمارے محبوب، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ پاک ہو جاتا، سنور جاتا، یزکا تزکیہ، لعلہ یزکا، شاید کہ وہ کیا ہو جاتا، پاک ہو جاتا۔ یعنی آپ کی توجہ دیتے اور آپ ان کی بات سنتے تو اس کی
اندر باطنی پاکیزگی بڑھ جاتی. یزکا یعنی یہ یزکا جو ہے یہ نفع لازم ہے کہ ان کو نفع لازم ہو جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو سنوار لیتے, اپنے اندر کمال اس کے پیدا ہو جاتا ہے. جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو کمال آ جاتا ہے. اور یذکرو یا وہ نصیحت پکڑتے, یذکرو نصیحت پکڑتے, یا یذکرو کا معنی ہے کہ وہ یاد کر لیتے. آپ جو بات کہتے وہ اس کو یاد کر لیتے ہو. یذکرو, اس یذکرو میں نفع متعدی مراد ہے کہ وہ پہلے خود پاک ہوتے اور پھر وہ اتنی ترقی کرتے کہ دوسروں کو بھی پاک کرتے, یعنی منصب ارشاد پر فائز ہو جاتے جا کر. اور چنانچہ یہ آیت مبارکہ بالکل حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے اسلام لانے کی ابتدائی دنوں کی آیت ہے, لیکن جب ہم ان کی زندگی میں غور کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں اپنا نائب بنا کر 2 بار تشریف لے گئے. اس کا یہ منصب ارشادی تو ہے, جمعے بھی پڑھاتے تھے, پیچھے نمازیں بھی پڑھاتے تھے. یہ منصب کتنا کمال تک پہنچ گئے کہ آگے امت کو ان سے نفع ہونے لگا, اور پھر اتنے آگے چلے گئے کہ باوجود نبی نہ ہونے کے جنگ قادسیہ میں, جو جنگ قادسیہ ہوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, جنگ قادسیہ میں جھنڈا ان نے باندھا ہوا تھا, جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا, اور پورا زرہ لے کر اور اسی جنگ قادسیہ میں ان کو شہید کیا گیا. حالانکہ نابینا تھے, لیکن کہتے میں جھنڈا تو پکڑ سکتا ہوں, تو جھنڈا پکڑ کھڑے رہے. تو جب کفار نے دیکھا کیونکہ اس دن جھنڈا کا سرنگو ہونا وہ اپنی جیت سمجھا جاتا تھا, دوسرے کا جھنڈا سرنگو کر دیں, تو جھنڈا انہوں نے پکڑا اور جنگ قادسیہ میں نبی نہ ہونے کے باوجود جہاد میں شریک ہو کر شہید ہو گئے. تو کس مقام تک چلے گئے دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح پر 2 بار نیابت کی, امامتیں کرائیں, پورے مدینہ شریف کا کنٹرول سنبھالا. یہ ہے یذکر. تو یذکر میں منصب ارشاد کا بیان ہے, اور یذکر کے اندر منصب تزکیہ کا بیان ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سنواریں گے, اور یذکر یا وہ نصیحت پکڑے یا یاد کر لیں گے. تنفع ذکرہ, اور ان کو یہ یاد کرنا نفع دے گا یا ان کو یہ نصیحت فائدہ دے گی. شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دونوں مقام اللہ نے ان کو دے دیے تھے. آپ کو سنا ہے باتیں, تھوڑی تصوف کی بھی بات بیچ میں آ جائے نا, قرآن سارا تصوف بھی تو ہے, اور بات مولوی بیان نہ کرے. تو لعلہ یزکا وما یدری کا آپ کو کیا خبر ہے, لعلہ یزکا شاید وہ سنور جائے چاہتا, اور یذکر یا وہ نصیحت پکڑتا, کیونکہ یذکر جو ہے نا یہ تذکیر سے ہے, اور تذکیر کہتے دوسرے کو نصیحت کرنا. اس لیے اس لفظ سے ان صوفیہ کرام نے, ان صوفی مفسرین نے بات لی ہے, تذکیر کے لفظ سے لی ہے کہ یذکر میں لفظ تذکیر جو ہے نا وہ مستتر اور چھپا ہوا ہے, یعنی دوسروں کو کہ تذکیر, دوسروں کو نصیحت اور دوسروں کو کمال تک پہنچانا, یہ یذکر میں چھپی ہوئی ہے. یذکر میں اپنی ذات کہ اپنی ذات کے اعتبار سے کامل, اور یذکر میں دوسروں کو بھی کامل بنانے کا ذریعہ بن جائے, یہ ہے. تو بظاہر نابینا ہے, سب ہے, لیکن اس میں یہ صلاحیت, اور بعد میں عملاً یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ صلاحیت ان کی کہاں تک جا پہنچی. ورنہ ایک نابینا آدمی کو مدینہ شریف جو اس وقت سلطنت اسلام کی ہوئی تھی اس کے اوپر اس کو 2 بار وسلم اپنا نائب بنا کر جا رہے ہیں. یہ سوچنے کی بات ہے, پورے مدینہ کا کنٹرول سنبھالا ہوا ہے, اور اب 2 مہینے 3 مہینے کا سفر ہوتا تھا, کوئی 1-2-4 دن کا سفر تو نہیں تھا. اور یذکر یا وہ نصیحت قبول کرتا, فتنفع ذکرہ, تو وہ نصیحت اس کو فائدہ دیتی ہے. اما من استغنا, مگر وہ شخص استغنا جو مستغنی ہے, اپنے کبر غرور کی وجہ سے بے پرواہ ہے. استغنا میں نے بے پرواہ ہے. من استغنا, اما من استغنا, مگر وہ شخص جو بے پرواہ ہے, فانت لہو تصدی, تو آپ اس کے پیچھے اس کی فکر میں لگے. تصدی کہتے ہیں کسی کے پیچھے پڑ جانا, پیچھے پڑ جانا, وہ یہ کرو یہ کرو ہے. فانت لہو تصدی کہ تو اس کی فکر میں پڑا ہوا ہے. تصدی تصدی تا گر جاتا ہے وہ, اب
سر میں پڑیں گے. فانت لہو تصدا، تو آپ ان کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ جو مستغنی اپنے آپ کو جو بے پرواہ ہیں، جن میں غرور ہے، کبر ہے. وسلم بات کر رہے تھے اور وہ ایسے بیٹھے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہے، اور آپ پورے زور سے کر رہے تھے کہ ان کے دل میں بات آ جائے. قرآن کا وما علی کا اللہ یزکا، آپ کو اتنے اپنے آپ کو گھلانے کی ان کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ذمے نہیں ہے، آپ پر کوئی قدغن نہیں ہے علی کا، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے اللہ یزکا کہ وہ نہ سنورے. یعنی یہ جو مستغنی ہے، یہ سردار قریش، اگر یہ نہ سنورے آپ پر کوئی الزام نہیں، آپ تو مبلغ ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، آپ کا کام ہے بات پہنچا دینا بس. وما علی کا، جب آپ پر کوئی الزام نہیں ہے تو آپ کی اتنی فکر کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میرے شیخ عارف باللہ مولانا شاہ کی مصعب رحمۃ اللہ علیہ، باقی اللہ والوں کی نصیحتیں بھی فرمایا کرتے تھے، جو اہل محبت ہوں، اہل محبت ہو، ان کو زیادہ وقت دے، دوسروں کے پیچھے وقت ضائع نہ کرے. اس لیے کہ وہ نصیحت لیں یا نہ لیں، ان کو کمال تک پہنچاؤ جو اہل محبت ہیں. یہ عجیب بات فرمائی. ہاں جی، اہل محبت کو زیادہ وقت دو تاکہ یہ کمال تک پہنچ جائے. اور فرماتے تو امت بہت زیادہ ہو گئی ہے، کہاں کہاں پورے اترو گے، اتر ہی نہیں سکتا آپ نے پورا. جو اہل محبت ہے انہی کے کمال کامل کرنے کی فکر کرو. تو چند کامل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آگے اس سے ہزاروں لوگ کامل بن جائیں گے. یہ یہاں بھی وہی ہے، اما من استغنا فانت لہو تصدا، جو بے پرواہ آپ اس کے پیچھے پڑے ہیں. وما علی کا اللہ یزکا، اور جبکہ آپ پر کوئی الزام نہیں ہے اللہ یزکا اگر وہ پاک نہ ہو. واما من جا کا یسا، اور جو شخص آپ کے پاس دوڑتا ہوا آ رہا ہے، عبداللہ بن مکتوم دوڑتے ہوئے جذبے میں آ رہے ہیں، میں جا کر پوچھتا ہوں یسا، وہ یکشا، وہ ڈر بھی رہا ہے کہ میں آداب قائم رکھ بھی پاؤں گا یا نہیں، اور اس کو رستے کا بھی ڈر ہے، نابینا ہے کہ میں چوٹ نہ لگ جائے، گر نہ جاؤں، کوئی دشمن مجھے نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ مکہ شریف کا ماحول ہے، ڈر بھی رہا ہے. وہ یکشا فانتانہ تلاہا، آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں. تلاہا تشاغل عنہ، یعنی آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں. تلاہا، یہ تلاہا لفظ تلہی سے مشتق، تلہی لفظ سے نہیں، لفظ تو کہتے ہیں بیکار کام کو، یا تلہی سے، تلہی کے معنی کسی سے اعراض کرنا، کسی سے منہ پھیرنا، پہلو تہی کرنا. انتانو تلاہا، آپ ان سے پہلو تہی کر رہے ہیں، بے اعتنائی برت رہے ہیں، یہ تلاہا. اما من جا یسا و یکشا، جہاں بھی صوفیہ کرام نے اور علماء محققین نے عجیب بات لکھی ہے کہ جا کا یسا و یکشا، کہ یہ جو صحیح تھی دوڑ کے آنا یہ ان کا عشق تھا، اور یکشا جو ہے یہ شریعت کی پابندی تھی. لہذا وہ عشق معتبر ہے جو شریعت کے دائرہ کار میں رہے. اگر اس سے باہر نکل جائے گا غیر معتبر ہے، کہ خوف بھی ہو کہ ہم کو ایسا کام اللہ رسول کے عشق میں نہ کر بیٹھے جس سے اللہ رسول ناراض ہوں. یہ یکشا. اور یسا جوش محبت بھی ہونا چاہیے، لیکن یکشا دائرہ شریعت میں ہو، باہر نہ جائے. یہ اس میں دونوں باتیں جمع ہوتی ہیں. مان جا کر یسا کہ دوڑتا ہے، لوگ جی بس جوش محبت میں ایسا ہو گیا، نہیں، یکشا بھی ہو، خشیت بھی قلب میں ہونی چاہیے. ہم جوش محبت میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھے جس سے اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ ناراض ہو جائیں. یہ جس صحابی نے بخاری شریف میں آتا ہے کہ آ کر کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ کروں، تو اجازت مانگی اس نے، یہ نہیں کہ آگے سجدے میں گر پڑا. فرمایا خبردار، اگر سجدہ جائز ہوتا ہے غیر اللہ کے لیے تو عورتوں سے کہتا مردوں کو سجدہ کر. بخاری شریف کی حدیث. کلا، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، یہ قرآن مجید ایک نصیحت کی چیز ہے. ہرگز نہیں. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک قرآن سنے اور اس پر آپ کے ذمے نہیں، ایک نصیحت ہے، بس آپ نے کر دی. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس کو یاد کرے، یا جو چاہے اس سے نصیحت پکڑے. ذکرہ یاد کرنے معنی بھی ہے، نصیحت کے معنی بھی ہے. کہ کلا ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، کہ یہ جو آیات ہیں قرآن مجید کی، یہ تذکرہ، ایک نصیحت کی چیز ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت پکڑے. بس ہم نے کھول کر قرآن آپ نے سنا دیا، اب جس کی قسمت ہے وہ نصیحت پکڑے گا، جو نہ پکڑے اعراض کرے، آپ کے ذمے نہیں ہے. کلا انہا تذکرہ.
یہ ایک تذکرہ ہے، ایک نصیحت کی چیز ہے، یاد دہانی کی چیز ہے. تذکرہ ہے نا، تذکرہ یاد دہانی کی چیز ہے. من شاء ذکرہ، جو چاہے نصیحت پکڑے، جو چاہے یاد کرے. ذاکرہ حافظے کو کہتے ہیں انسان کے، ذاکرہ. تذکرہ ذکرہ، جو چاہے یاد کرے، جو چاہے نصیحت پکڑے. اس کے بعد قرآن مجید کی شان کو بیان کرتے ہیں، اور یہی وہ شان ہے جو آئندہ آ رہی ہے، جس کی وجہ سے قرآن مجید تمام کتابوں سے ممتاز ہے کہ فی صحف مکرمہ. یہ قرآن کہاں ہے؟ فی صحف، ان صحیفوں میں ہے، مکرمہ، جو معزز اور عزت والے ہیں. اس سے مراد یہ بھی صحیفے ہو سکتے ہیں جس میں یہ قرآن بھی، یہ اوراق ہے جس میں قرآن لکھا ہے، اور اس صحف سے مراد جو ہے وہ صحف نورانیہ جو لوح محفوظ ہے وہ بھی مراد ہو سکتا ہے. دونوں مراد ہے، مکرمہ، معزز، محترم. محترم صحیفوں میں یعنی جس کاغذ پر لکھا جاتا ہے وہ کاغذ محترم ہو گیا. اب دیکھو یہ کاغذ ہے محترم، ہم اس کاغذ کو ہاتھ بغیر وضو کے نہیں لگا سکتے، کتنا محترم ہو گیا. مرفوع، بلند ہے. بلند ہے شان کے اعتبار سے بھی، اور اگر لوح محفوظ ہے تو اپنے مقام کے اعتبار سے بھی کہ اتنا بلند ہے، ساتویں آسمان میں رکھا ہوا ہے. مرفوع، بلند ہے. سمجھا؟ مرتبے کے اعتبار سے بھی اور اپنے قیام اور مقام کے اعتبار سے بلند ہے. ویسے بھی قرآن مجید انسان اونچی جگہ پر رکھتا ہے، نیچے نہیں رکھتا، اونچی جگہ رکھتا ہے. ویسے بھی ایک اصول ہے، یاد کر لو، جو ہم نے بزرگوں سے سیکھا کہ جس جگہ آدمی بیٹھتا ہے نا، اس جگہ کبھی کوئی دین کی کتاب یا قرآن نہ رکھے جہاں انسان بیٹھتا ہے. بس یہ ایک اصول یاد کر لو کہ ہمیں کہاں رکھنا چاہیے. جہاں بیٹھتا ہے، اگر جیسے تپائی ہم اس پر نہیں بیٹھتے تو یہاں قرآن رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ میرے بیٹھنے کی جو نشست ہے یہاں پر نہیں رکھ سکتے، نہ کوئی دینی کتاب، کیونکہ جب آدمی جہاں بیٹھتا ہے وہاں نہ رکھے. مرفوع، مطہرہ، پاکیزہ. پاکیزہ ہے، مقدس اور پاکیزہ ہے. یعنی مطہرہ، پاکیزہ ہے، بغیر طہارت کے ان کو چھو نہیں سکتے. لا یمسہ الا المطہرون، ان کو نہیں چھو سکتے مگر وہ جو فرشتے ہیں وہ بھی پاکیزہ. اور دنیا میں بھی جب ہم کتاب کو چھوئیں گے تو ہمیں وضو کی ضرورت ہے. پلیت آدمی اور نجاست میں یا حالت پلیتی میں اس قرآن کو نہیں چھو سکتے. مرفوع، مرفوع سمجھا؟ مرفوع کا معنی رفیع القدر، رفیع الشان بھی ہے، اور مرفوع معنی ہے کہ اونچی جگہ پر رکھے ہوئے ہیں، یعنی لوح محفوظ میں یا جہاں ہم رکھتے ہیں تو اونچی جگہ رکھتے ہیں. مطہرہ، پاکیزہ. بِأَيْدِي سفرہ، ہاتھوں میں ہے سفرہ. سفرہ کا معنی دو آتے ہیں. سفرہ یا تو یہ سافر سے ہے، یہ سفرہ سافر کی جمع ہے. سفر کے دو معنی تھے، صفر اور سفر. صفر کا معنی ہوتا ہے لکھنا، اور سفر کا معنی سفیر. کہ بِأَيْدِي سفرہ، وہ ہاتھوں میں ہیں لکھنے والوں کے. تو فرشتے بھی ہیں جو لوح محفوظ سے نقل کر کے قرآن زمین پر لاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس میں کاتبین وحی بھی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر قرآن مجید لکھتے تھے. تو سفرہ معنی، اور دوسرا معنی سفرہ کا سفیر، بِأَيْدِي سفرہ، کہ وہ قاصدوں کے ہاتھ میں ہے جو آسمان سے لے کر زمین پر اس قرآن مجید کو لے کر آتے. قاصد فرشتے مراد ہے، اور جبرائیل علیہ السلام مراد ہے اس میں. بِأَيْدِي سفرہ. کرامن، وہ لکھنے والے کرامن بڑی شان کرم والے ہیں، بڑی عزتوں والے ہیں. یہ بتایا کہ کاتبین وہی جو ہیں، فرشتے ہو یا انسان ہو، کرامن وہ بڑی عزتوں والے ہیں. برارہ، اور بہت نیک ہیں، یعنی امانت دار ہیں. انہوں نے اس قرآن مجید کے نقل کرنے میں ایک زیر زبر کا جو ہے ایک شوشے کا بھی انہوں نے وہ تغیر اپنی طرف سے نہیں کیا. یہی وہ چیز ہے جو قرآن کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہے کہ وہ جو لکھنے والے تھے، جتنے بھی تورات انجیل کے لکھنے والے تھے، وہ خائن تھے، ان نے خیانتیں کی، اور ان میں اکثر جو بعد والے تھے ان خائنوں نے اس کے اندر تغیر کیا، اپنی مرضی کی ساری آیات ڈالی. لہذا یہ وہ چیز ہے کہ کرام بررہ بِأَيْدِي سفرہ،
کہ ہاتھ میں لکھنے والوں کو کرامین کے جو بڑے معزز ہیں، برارہ اور نیک ہیں، کہ انہوں نے پوری امانت اور دیانت کے ساتھ قرآن کو نقل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے 1500 سال پہلے کا قرآن اور آج کے قرآن میں ایک شوشے کا اور زیر زبر کا فرق نہیں ہے۔ آسمانی کتابوں سے بھی مقابلہ کیا جائے، تورات، انجیل، زبور، تو وہ بھی محفوظ نہیں ہے کہ وہ لکھنے والوں نے ان میں خرابیاں کی، قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اور دوسرے مذہب کا تو خیر کہنا، ہندوؤں کی 4 ویدیں بڑی مشہور ہیں، 4 وید ان کی بڑی کتاب ہے، سکھوں کی گرنتھ ہے اور ان کی وید ہے، اور اس طرح مجوسیوں کی زند اوستا بڑی مشہور کتاب ہے، زند اوستا، وساتیر ہیں، وہ ان کا تو یہی پتہ نہیں کہ مصنف کون ہے، لکھی گئی نہیں پتہ نہیں کہ ہم ان کی امانت جانت کو دیکھتے، مصنفی کا پتہ نہیں۔ تو لہذا اسی وجہ سے قرآن ممتاز ہے کہ معزز صحیفوں میں ہے، جو بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، اور لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہیں، اور لکھنے والے ہیں کرام برارہ۔ یہی آیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے کافی ہے، کیونکہ آبی کاتبین وحی میں سے یہ آیت ہی کافی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ آیت کافی ہے، کرام برارہ قرآن خود کہہ رہا ہے، یہ بڑے معزز اور نیک لوگ ہیں جو وہی لکھنے والے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی یعنی نیکی یہی ہے کہ انہوں نے ایک زیر زبر اپنی طرف سے نہیں لگایا، جس کی وجہ سے قرآن سرا آیا۔ سارے کاتبین وہی لکھتے تھے، لیکن ایک زیر زبر کا فرق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اگر وہ اس وقت کچھ کر لیتے تو وہ آج شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے نا، کہ اس نے تو یوں لکھا تھا، انہوں نے یہ لکھا تھا، یہ مضمون تھا، یہ نہیں، انہوں نے بالکل جیسے رسول نے فرمایا ویسے ہی انہوں نے لکھ دیا۔ یہ ہے کرام برارہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی ہے کرام برارہ۔ اس لیے رجب کے کنڈے شنڈے نہیں کھایا کرو، یہ کنڈے جو ہے نا کنڈا کر دیتے ہیں۔ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہے 22 رجب کو، اس لیے اس کی خوشی کے اندر بعض بدبخت یہ لعنت سمیٹتے ہیں۔ تو یہ ہے، تو سمجھ آ گیا؟ ہاں جی، چلو